بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع سورۃ النساء کا تعارف اور اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ سورۃ النساء جو کہ مدنی سورت ہے اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھے نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورت 92 نمبر پر ہے۔ 176 آیات اور 24 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے۔ نساء عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ امرأتن کی جمع ہے، چونکہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع اسلامی ریاست میں مفلوق الحال طبقات کے بارے میں قرآنی دفاعات کو بیان کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر عدل اور رحمت کو اجاگر کرنا ہے۔ عمومی مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس سورت میں تقوی کا درس دیتے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس صورت میں معاشرے کے کمزور طبقات یعنی عورتوں، بچوں اور یتیموں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں یتیموں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں ان کی جائیداد ان کے حوالے نہ کرو، جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کی جائیداد اور ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال کو جو ہے وہ خود نہ کھائیں، اور ان کے اچھے مال کو جو ہے خراب مال کے ساتھ تبدیل نہ کریں۔ اسی طرح یتیم بچیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ان کے بجائے یتیم بچیوں کے بجائے دوسری عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ تیسرے نمبر پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکام یعنی نکاح، وراثت اور وصیت سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں کہ وراثت میں جو ہے اولاد کا کتنا حق ہوگا، جو ماں باپ کا کتنا حق ہے، میاں بیوی کا آپس میں کتنا حق ہے، اس سارے حقوق کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر کہ ایک فرد جو ہے وہ کن عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے یا کن عورتوں سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہے اور کن عورتوں سے نکاح کرنا ان کے لیے حرام ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کی بڑی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے سوتیلی ماں سے نکاح کرنے کی حرمت بیان کی ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے 13 ایسی خواتین کا ذکر کیا ہے کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان 13 خواتین میں چند وہ ہیں جن سے نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہے، چند وہ خواتین ہیں جن سے رضاعت کی وجہ سے نکاح حرام ہے، اور چند باقی وہ خواتین ہیں جن سے سسرال اور داماد ہونے کی وجہ سے ان سے جو ہے وہ نکاح حرام ہے۔ 5ویں نمبر پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں سے متعلق احکامات کے بارے میں متعدد دفعات ذکر کر کے ان کی رہنمائی کی گئی ہے، اور 6 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت اور توحید کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور 7ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد نکاح کرنے کی شرائط کا ذکر کیے ہیں، اور نکاح کے بعد اختلافات اگر پیدا ہو جائیں تو ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے، کس طرح ان مسائل کو حل کرنا ہے، ان اختلافات کو دور کرنا ہے، اس کا حل بتایا گیا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں اس صورت میں۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں اور خوف کی حالت میں نماز کے احکامات کو ذکر کیا ہے، اور قتل خطا کی صورت میں دیت وغیرہ کی تفصیل بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔